حضرات محترم، آج ہم جس عظیم واقعے کو سننے جا رہے ہیں وہ صرف ایک نب کی کہانی نہیں بلکہ ہر مظلوم، ہر صابر اور ہر اللہ پر یقین رکھنے والے انسان کے لیے روشنی ہے۔ حضرت یوسف، جن کا بچپن ہی خوابوں سے جڑا ہوا تھا، جن کے خواب میں اللہ نے انہیں بلند مقام دکھایا، لیکن اس خواب کی تعبیر تک پہنچنے کا راستہ آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ بھائیوں کا حسد، کنویں کی تاریکی، غلامی، پھر محل کی آزمائش اور آخرکار قید خانہ۔ قید خانہ سزا نہیں، تدبر الہی۔ حضرت یوسف بے گناہ تھے، سچ ان کے ساتھ تھا، مگر طاقت جھوٹ کے پاس تھی۔ دنیا کے قانون نے انہیں مجرم بنا دیا، مگر آسمان کے قانون میں وہ محبوب خدا تھے۔ قید خانہ بظاہر ذلت کی جگہ تھی، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ حضرت یوسف نے قید میں جا کر یہ نہیں کہا، اللہ، میں نبی ہوں، میں بے قصور ہوں، مجھے کیوں قید کیا گیا؟ بلکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ربن السنجنا احبوا نلے ہوئے، اے میرے رب، میرے لیے قید خانہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تقو خواہش پر غالب آ جاتا ہے۔ قید خانے میں بھی دعوت دین۔ حضرت یوسف اگر چاہتے تو قید میں خاموش رہتے، مگر نب کا کام حالات کے مطابق بدلتا نہیں۔ دو قیدی آئے، پریشان حال، خواب دیکھے ہوئے۔ انہوں نے یوسف سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات سن لو۔ پھر قید خانے میں توحید کا پیغام دیا۔ کیا کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ؟ سوچے۔ قید خانہ، قیدی، زنجیریں اور زبان پر اللہ کی وحدانیت۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات دعوت کو نہیں روکتے۔ اللہ کے بندے ہر جگہ اللہ کا کام کرتے ہیں، بھول جانا بھی آزمائش ہے۔ حضرت یوسف نے ایک قیدی سے فرمایا، بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا۔ وہ قیدی رہا ہوا، مگر یوسف کو بھول گیا۔ سال گزرتے گئے، ایک نب قید میں رہے، اور دنیا خاموش رہی۔ یہاں سبق ہے، کبھی اللہ انسانوں کو ذریعہ بناتا ہے، اور کبھی انسانوں کو بھلا کر صرف اللہ پر توکل سکھاتا ہے۔ صبر کا سورج طلوع ہوتا ہے، پھر وہی ہوا جو اللہ چاہتا تھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب وہی قید یاد آیا۔ قید میں ایک شخص ہے، وہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ حضرت یوسف کو بلایا گیا، لیکن انہوں نے جلدی نہ کی۔ فرمایا، پہلے میرا نام صاف کرو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے، صبر کمزوری نہیں، وقار ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قید سے تخت تک۔ قید خانہ جو ذلت سمجھا جاتا تھا، وہی حضرت یوسف کو مصر کی حکومت تک لے گیا۔ اللہ نے ثابت کر دیا، جو صبر کرے اللہ اسے بلند کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ آج کے انسان کے لیے پیغام، اگر آپ بے گناہ ہو کر بھی آزمائش میں ہیں، گھبرائیں نہیں۔ اگر صبر طویل ہو رہا ہے، یاد رکھیں اللہ دیر نہیں کرتا۔ قید خانہ ہو یا زندگی کی کوئی اور تنگی، اللہ وہیں سے راستہ نکالتا ہے۔ اگر حضرت یوسف کے صبر نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں بات صرف کہانیوں کی نہیں، ایمان کو جگانے کی ہوتی ہے۔